ہر شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو۔ ہر شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مومنو یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سنو، کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے سوچ لینا کہ کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں، اور کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، جو شخص قیامت کے دن نیک اعمال لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو شخص اس دن برائی کے ساتھ حاضر ہوگا اسے اوندے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم اعمال کیا کرتے تھے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب تم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد ایسے ذریعوں سے کرتا ہے کہ تم حیرت زدہ ہو کر سوچتے ہو کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ جانتے ہو اللہ کسی کا ٹوٹا دل کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہوئے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جانتے ہو تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ کی ذات ان آنسوؤں کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لے کر آیا تھا۔ ایسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اگر تمہیں کوئی چھوڑ دے یا چھوڑ کر چلا جائے تو صبر کرو، اگر وہ تمہارا ہے تو وہ لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گا، اور تب تک کا صبر تمہیں اللہ کا بنا دے گا، اور اللہ والے دنیا والوں کو کھو دینے پر رویا نہیں کرتے۔ صبر کرتے رہو، یاد رکھو جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ انسان مضبوط ہوتا ہے، اور اپنی بے صبری پر اللہ ہی سے تو بات کرتا ہے۔ لوگوں کی تسلی آرام دہ ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارا وجود اللہ سے بات کر کے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہمارے بے سکون دل کو سکون سجدے سے ہی ہونا ہوتا ہے۔
اور پھر اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ وہ واقف ہے ہماری تڑپ سے، ہمارے مانگنے کی چاہت سے، بس کچھ چیزوں کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے۔ کچھ دعاؤں سے اثر صبر سے آتا ہے، اور صبر کرنے سے اللہ اجر دیتا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سمجھاتی ہے کہ معجزات ہو سکتے ہیں، اللہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ اگر اللہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے تو تیری پریشانی، تیرا درد، تیری تکلیف اور مسئلے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بس بات یقین اور صبر کی ہے۔ بے شک میرا اللہ انصاف والا ہے، اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات انصاف والی ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک